إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت ہدایت سے نواز دیتے ہیں، حکمت و دانائی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو حقیقت میں بہت بڑی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ لیکن ہدایت کہتے کسے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، کسی کو راہ دکھانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرنا، اس کا مطلب ہدایت ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہدایت کو مختلف معانی کے لیے استعمال کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اپنی مشہور زمانہ کتاب اتقان کے اندر 17 معانی کو لکھتے ہیں، اور یہ 17 معنی قرآن سے ہی نکالے گئے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر
چند انتہائی اہم معانی جو ہدایت کے لیے قرآن نے استعمال کیے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے، اور جو ان معانی پہ پورا اترتا ہے حقیقت میں اسی کو ہی ہدایت یافتہ انسان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مطلب اور معنی ہدایت کا، ہدایت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ جس انسان کو اسلام کی دولت مل گئی، جس شخص کو اسلام کا مفہوم سمجھ آ گیا، حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ شخص ہے۔ اسلام کا مفہوم سمجھنا ہو تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سمجھیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، کہا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں۔ اسلام ہدایت کا ہی مفہوم دیتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی، یہ عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں، لیکن ان کی پیروی کرنے سے میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس چیز میں ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کون سی ہے؟ اسلام۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، جس کو اسلام مل گیا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی گواہی دینے والا، وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنے والا۔ یہ 5 چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، اسلام کی دولت جس کے نصیبے میں آ گئی اور اس کی زندگی اسلام سے مزین ہو گئی، حقیقت میں وہی شخص ہدایت یافتہ شخص کہلاتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا مطلب ایمان، جس شخص کو ایمان نصیب ہو گیا وہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہدایت کو ایمان کے معنی میں استعمال کیا سورۃ الکہف کے اندر۔ میں ادباً گزارش کروں گا اپنے چند محترم بھائیوں سے کہ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو حرص رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے پہلی صف میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ جب آپ پیچھے بیٹھیں گے تو جو بعد میں آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہدایت کا دوسرا مطلب ایمان ہے۔ ایمان کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور چند 5-6 نوجوان تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ کیوں؟ ایمان لے کے آئے تھے۔ کون؟ اصحاب کہف، وہ نوجوان تھے۔ میں یہاں پہ سبق دینا چاہوں گا کہ جو علماء نے سبق دیا ہے اصحاب کہف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ آج کل کے نوجوانوں کو ان اصحاب کہف کا واقعہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہی صحیح تسلی سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھنی چاہیے کہ وہ بھی نوجوان تھے، ہم بھی نوجوان ہیں۔ اور انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، ایمان لے کے آئے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے عہدے چھوڑے
اور اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اللہ کہتے ہیں وہ ایمان لے کے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، میں نے بھی ان کی ہدایت میں ان کو مزید بڑھا دیا۔ ایمان کس کا مطلب ہے؟ ہدایت۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی وہی بندہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ تیسرا مطلب ہدایت کا، ہدایت سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی، جس کے نصیبے میں قرآن آ گیا، وہی انسان ہدایت یافتہ ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، ہدایت یافتہ شخص حقیقت میں وہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مبارک مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن ہے کیا چیز ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات من الہدی، ہدایت خزانے قرآن میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ جس کو ہدایت چاہیے، ہدایت کی دولت جس کو چاہیے، قرآن کھول لے، اللہ اس کے سینے میں ہدایت کو بھر دیں گے۔ یہ ہدایت کا تیسرا مطلب قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ چوتھا مطلب ہدایت کا توحید، ہدایت کا چوتھا مطلب توحید۔ جس کو توحید کی سمجھ آ گئی، مشرک آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، پوری زندگی ٹکرے مارتا رہے، جب تک شرک نہیں چھوڑے گا کبھی بھی ہدایت کی دولت سے نصیب نہیں ہوگی۔ موحد آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل دے دی توحید کے متعلق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے انبیاء و رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ بالہدی و دین الحق، توحید کی دولت دے کے انبیاء کو بھیجا، اور جس انسان کو توحید نصیب ہو گئی حقیقت میں وہی شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ پانچواں مطلب ہدایت کا پانچواں مطلب دین کی دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے آنا۔ جو اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، وہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہدایت کا پانچواں مطلب۔ دین کا داعی اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اپنے چند انبیاء کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا، ائمہ بنایا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ یدعون، اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو ہدایت کا پانچواں مطلب کیا نکلا؟ دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا۔ چھٹا مطلب ہدایت کا، انبیاء کی سنت کو، انبیاء کے مشن کو ہدایت کہتے ہیں۔ جو انسان انبیاء کے مشن پہ کام کرتا ہے، جو انسان انبیاء کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے،
ہدایت یافتہ شخص حقیقت میں وہی ہے کہ جس نے انبیاء کے مشن کو، انبیاء کے منہج کو اپنا منہج بنایا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر ایک نہیں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، نام لیے 18 انبیاء کے، اور پھر ان انبیاء کا ان کو نام لینے کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، جو سرتاج رسل ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے میرے نبی یہ میرے 18 برگزیدہ پیغمبر تھے جن کے نام تو نے سنے، ان کی فضیلتیں یہ تھیں۔ اب حکم کیا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہدایت کا چھٹا مطلب انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ساتواں اور آخری معنی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہدایت کا مطلب، وہ ہے ثابت قدمی۔ جس کو اللہ نے دین پہ ثابت قدمی دے دی، جس کو اللہ نے استقامت کی دولت سے مالا مال کیا، اس انسان سے بڑھ کے ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے۔ اور آج روٹین کے مطابق دن میں عام آدمی 32 مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے 32 مرتبہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کے اندر 32 مرتبہ 5 فرائض ہیں، اور 5 فرائض کی رکعات کتنی ہیں؟ 17، اور 12 سنتیں، اور پھر 3 وتر۔ اگر تہجد کو پیچھے رکھا جائے، اشراق کو پیچھے رکھا جائے، صرف عام آدمی دن میں 32 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور اگر پھر تہجد کو بھی ملایا جائے، اشراق کو بھی ملایا جائے، اور پھر صلاۃ الاوابین کو بھی ملایا جائے، اور پھر وہ عمل بھی ملایا جائے کہ جب انسان وضو کرے اور پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے وضو کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا، اگر ساری چیزوں کو ملایا جائے تو ایک دن اور ایک رات کے اندر انسان 50 ٹائم اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے ثبتنا علیہ، ثابت قدمی دے، سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس اہدنا کا معنی میں مفہوم بیان کرتا چلوں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، اور یہ رہنمائی 2 قسم کی ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، آپ کو کہتے ہیں میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیں۔ وہ آپ کو بتاتا ہے پہلے لیفٹ جائیے، رائٹ جائیے، سیدھا جائیے، فلاں چیز آئے گی، پھر اسے لیفٹ ہو جائیے، فلاں آپ کا مقام ہے۔ یہ ہے ہدایت دینا۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ انسان کہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ معلوم نہیں، بتا دیجئے۔ آپ کہیں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی میں بیٹھی، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے راستے تک لے کے جانا۔ ہدایت کے دوسرے 2 مطلب ہیں کہ انسان جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اور پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یا مجھے راستہ دکھا دے یا مجھے اٹھا کے وہاں راستے تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن مفہوم ذہن میں نہیں ہے، اس کی جو بصیرت اور دانشوری ہوتی ہے اس کے معنی کے اندر وہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کے 7 معنی بیان کرنے کے بعد ہدایت کی قسموں کی طرف ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ملا کے ہدایت کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم فطرتی ہدایت، تکوینی ہدایت جسے کہتے ہیں، جو نیچرلی ہدایت ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے عقل و دانش، بصیرت اور نفع نقصان کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز انسان کو نصیب ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی، پہلی ہدایت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تکوینی، کہ ہر ایک کو پتہ ہے، شعور ہے،
آپ وہ دیکھتے ہیں وہ چوزا مرغی کا بچہ ابھی 2 دن ہوئے کہ انڈے سے نکلا اور پھر باہر چل رہا ہے، ادھر بلی آ گئی یا کوئی کتا آ گیا، یہ بھاگ کے فوراً ماں کے پروں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ کس نے بتایا کہ یہ میرا دشمن ہے؟ بولیں، اللہ نے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ ہر جانور، ایسا جانور جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی کم عقل ہے، اس کو بھی تمیز ہے، اس کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند چیز ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ہر ایک جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو ہدایت دی ہے، اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، فطرتی ہدایت۔ ہدایت کی دوسری قسم ہدایت تشریعی، جو انبیاء کی طرف سے اللہ رب العزت نے اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان انبیاء کو کتابیں اور صحائف دیے، اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، اخروی نجات کی ہدایت دی، اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اسے ہدایت تشریعی بولتے ہیں۔ اور تیسری ہدایت، ہدایت توفیق۔ یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نماز کی توفیق دے دے، جس کو اللہ نیکی کی توفیق دے دے، لاکھ چکرے مارتے رہو، جس کو اللہ نے نماز کی توفیق نہیں دینی نہیں پڑھ سکتا، جس کو تہجد کی توفیق نہیں ملنی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہدایت توفیق ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے حق میں نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص ہوتی تھی اور آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا تھا کہ جب مشرکین اعراض کر کے منہ موڑ کے بھاگتے تھے، قرآن کی بات نہیں مانتے تھے، رسول اللہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا میرے نبی ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص بھی رکھیں لاکھ دفعہ ان کے ایمان کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسے ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ چوتھی قسم ہدایت کی، الہدایت فی الآخرہ، آخرت کے اندر ہدایت ہے۔ اللہ کسی کو جنت کا راستہ دکھا دے، جنت عطا کر دے، اسے کہتے ہیں ہدایت فی الآخرہ، چوتھی قسم ہے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ جنت ہمیں مل گئی، تو کیا الفاظ کہیں گے؟ یہی الفاظ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت دی۔ کیا ہدایت ہے؟ جنت۔ جنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ہدایت کی چوتھی قسم ہے اور جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ لیکن ہمیں ہدایت کیسے ملے گی اور ہدایت کے کون کون سے راستے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ، 5 راستے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا راستہ انبیاء کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ انبیاء کا جو مشن تھا ہدایت کا مشن تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے اور پھر کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان انبیاء کی لڑیوں میں سے جو اللہ نے لوگ چنے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی اور اس قدر سیدھا راستہ ان کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اے نبی جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے سب ہدایت یافتہ تھے، ان کے مشن پہ چلیے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، پیغام دینا چاہوں گا، 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ان کا جو مشن تھا ہدایت کا مشن تھا، ان کا جو منہج تھا ہدایت کا منہج تھا۔ اگر انبیاء کے مشن کو چھوڑ کے ہدایت چاہو گے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے واضح نص بیان کر دی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ انبیاء ہی ہدایت یافتہ تھے، ان کے مشن کو پکڑیے، ان کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو اپنا مشن بنائیے۔ ہدایت کا دوسرا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے اور لوگوں کو پیغام دیا، ترکت فیکم امرین، معطا امام مالک کی روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، و سنت رسولی ہی، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ 2 راستے ہیں ہدایت کے راستے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے رہو گے، جب تک تم اپنے فیصلوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کرتے رہو گے، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی تمہارا مقدر اس وقت بنے گی جب تم قرآن و حدیث سے ہٹ کے فیصلے کرو گے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کا تیسرا راستہ صحابہ کا راستہ، اور صحابہ کا جو مشن تھا، صحابہ کی جو چال چلن تھے، صحابہ کی جو رسم و رواج تھے، وہ ہدایت یافتہ صحابہ تھے، اور اس قدر ہدایت یافتہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی کامیابی کے لیے صحابہ کے ایمان کو سیمپل بنا دیا، صحابہ کے ایمان کو نمونہ اور ٹارگٹ بنا دیا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے صحابہ، جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، جس طرح تم نے ایمان کا حق ادا کیا ہے، اگر اس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے، ادروائز ہدایت نہیں ملے گی۔ جس نے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لے کے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ راشدین تھے، مہدیین تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ یہ تیسرا راستہ صحابہ کا راستہ۔ لیکن جو صحابہ کے خلاف آواز نکالتا ہے، جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے اپنے آپ کو ہدایت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا بدبخت اور گمراہ انسان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ تیسرا اور راستہ ہی اسلام نے صحابہ کا بتایا۔ جو صحابہ کا مشن تھا، جو صحابہ کا راستہ تھا، وہ ہدایت کا راستہ تھا۔ اور چوتھا راستہ متقین کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، سلف صالحین کا، متقی لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ تھا، اور جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقی لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان میں آئے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے
اور کہا میرے صحابہ وددت انی لقیت اخوانی، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے کمپینینز ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے کہ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، 2 گتوں کے اندر کتاب کو دیکھیں گے، قرآن مجید 2 گتوں کے اندر ان کو ملے گا اور ان کو میری سنت ملے گی۔ مجھ کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پہ وہ یقین رکھتے ہوں گے۔ یہ ہے ہدایت یافتہ لوگ، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دینی ہے۔ جہنم دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ کافروں کو ملے گی۔ اور قیامت کے مناظر دیکھے نہیں، محمد عربی کی زبان سے سنا، پیغام ملا اور سمجھ لیا، ایک دن قیامت آئے گی، یہ منظر رونما ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ بے نماز انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم رکھنے والے، قائم کا مطلب یہ ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے، 2 پڑھ لی، 3 دن ریسٹ کر لی، 4 پڑھ لی، 2 دن ریسٹ کر لی، یہ ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو انبیاء پہ نازل ہوا، قرآن مجید آئے اور پچھلے انبیاء پہ جو کچھ بھی نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ بھی ان کا یقین ہے۔ یہ 5 کوالٹیز بیان کرنے کے بعد اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ان لوگوں پہ، کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہے متقین کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آخری 5واں اور آخری راستہ جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کے متعلق ہر عام آدمی 32 مرتبہ دن میں مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ انسان مانگتا ہے 32 مرتبہ ایک دن کے اندر، اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ کن کا راستہ انسان مانگتا ہے؟ شعور نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ ہم ایک جمعہ رکھیں گے کہ جس کے اندر ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ آج کل ہمارے اذکاروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہمارے اذکار میں اثر کیوں ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، قیامت کا دن ہوگا جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور پھر جب صفیں بنے گی اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا، جن کو اللہ نے اپنا انعام دیا، ہدایت کا انعام، اللہ نے ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت، والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت، والشہداء، اور شہیدوں کی جماعت، والصالحین، اور نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ ہر عام آدمی نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا نعرہ لگاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتا ہے۔ اور یہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ آج کا آخری پہلو جس پہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا، ہدایت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟
ہدایت کے لیے 5 کام کر لیجئے، اپنی زندگی میں ان 5 کاموں کو جگہ دیجئے، آپ کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام، ایمان کو جگہ دیجئے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، حیا ہے اور اللہ رب العزت کی موجودگی اور اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہے ہیں میری حرکت و نقل کو، جس کا یہ ایمان و یقین ہو گیا وہی ہدایت یافتہ شخص ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے سے ہدایت آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہی اصل میں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جو آدمی قرآن کو اپنا معمول بنائے ہدایت اس کے نصیبے میں آ جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، اچھے معاشرے کی طرف جانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھی محفل اور اچھی مجلس رکھنا، یہ ہدایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوا وہ واقعہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 مرڈر کیے اور پھر عبادت گزار آدمی کے پاس گیا، کہا میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا چل توبہ، اور 99 قاتل، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے ہوئے، عالم کے پاس گیا اور عالم نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، تو توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، کیا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو برے لوگ ہیں، تم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کر بیٹھو گے، فلان نیک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، معاشرہ اچھا مل جائے گا، ہدایت پالو گے۔ یہ اس کو درس دیا اس نے۔ تیسرا راستہ ہدایت کا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ چوتھا راستہ کہ دعا مانگی جائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو لیکن گمراہ وہ نہیں ہے الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دے دوں وہ گمراہ نہیں ہے۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اپنی والدہ جو کہ کافرہ تھیں ان کو دین کی تبلیغ کرتا، دین کی طرف بلاتا اور ان کو اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہتا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غلط زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ میں گھبرایا اور بھاگا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں لیکن وہ غلط زبان استعمال کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کمپٹیشن رکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں۔ ادھر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی اور جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اندر سے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی، پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے، لگتا ہے ابو ہریرہ تم لیٹ ہو گئے، رسول اللہ کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچ چکی تھی، تم لیٹ ہو گئے۔ اور جب والدہ غسل سے فارغ ہوئیں، دروازہ کھولا، زبان سے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو غلط زبان استعمال کرتی تھی رسول اللہ نے دعا کی، کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ تم لیٹ ہو گئے، رسول اللہ کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچ چکی ہے۔ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی پھر اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ہدایت کی دعا شعور اور بصیرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ پانچواں اور آخری ذریعہ ہدایت کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، علم کے لیے جد و جہد کرے، اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے